بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے. بخاری شریف میں حدیث 100 نبی علیہ السلام کا فرمان ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اس شخص کا بھی یہی حال ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے گستاخی کا الزام لگایا اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نے جذبات میں کہہ دیا تھا. یعنی آپ جذبات میں آ کے کسی کو گستاخ کہہ دیں، کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو مرتد کہہ دیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کسی مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے گا، اگر وہ کافر نہیں ہے کفر اس کی طرف لوٹے گا. اس نے سینکڑوں مسلمانوں کو کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے، گستاخ کہا ہے. کیا اس کو توبہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بلکہ اسی بات میں اس کی جان چھوٹ جائے گی، میرے جذبات میں ایسا نکل گیا. کیا دین اسلام میں اس کی کوئی وقعت ہے کہ آپ جذبات میں کسی کو بھی کافر کہہ دیں، کسی کو بھی گستاخ کہہ دیں؟ یہ بہت بڑا گھٹیا انسان ہے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا امام بخاری کے بارے میں جس نے بات کی تھی وہ جذبات میں کہی تھی یا آرام سے کہہ رہا ہاں یہ گستاخانہ روایت ہے. بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. دیکھا آپ نے اس میں کون سا اس کو غصہ آیا ہوتا، کون سا یہ جذبات میں تھا جو اس نے کہہ دیا کہ جناب علی ہاں یہ گستاخانہ روایت ہے. اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. اور یہ جب بھی اس کو غصہ آتا ہے یہ مسلمانوں کو مرتد، گستاخ اور کافر کہہ دیتا ہے. ایسے انسان سے بچیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو اس نے ہٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ ترجمہ گستاخانہ ہے. بدر و احد کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی، نہ مرد کہہ دیا صحابہ، نہ مرد کہہ دیا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا کہ دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، ارادہ ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان تھے. غزوہ احد میں منافق بھی تھے، 300 منافق پیچھے بھاگے. دو گروہ جو مسلمان کے تھے انصار کے، ان کا بھی ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس لوٹ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان کا ارادہ ہوا کہ ہم نامردی کر جائیں، کیونکہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو مرد بن کے کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم واپس بھاگ جائیں، نامردی کر جائیں. یہ ترجمہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ انہوں کا ارادہ ہوا، نامرد نہیں کا ارادہ ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا اس طرح کا، اور خود کہہ رہا ہے کہ نامردی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آفتاب اقبال نے جب صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں ایک بات کی اور بعد میں اس نے معذرت کی، اب یہ سامنے دفاع میں آ گیا. اس نے دفاع میں آ کے کہا کہ نامردی کہنا بھی گستاخی ہے اور بزدلی کہنا بھی گستاخی ہے. الحمدللہ محترم آفتاب اقبال نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اپنی اجتہادی خطا پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. علماء کرام سے بھی اپیل ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ترجمہ قرآن میں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ گستاخانہ الفاظ نامردی اور بزدلی نکالیں اور معافی مانگیں. اس پوسٹ میں اس نے کہا کہ بزدلی کہنا بھی کیا ہے، یہ گستاخی ہے. اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہی الفاظ اس نے خود اپنی ویڈیو میں ترجمہ کرتے ہوئے کیے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں. اس نے خود ترجمہ بزدلی کیا ہے اور اس نے یہاں لکھا ہے کہ بزدلی کے الفاظ کہنا یہ گستاخی ہے اور یہ معافی مانگے. تو یہ معافی کب مانگے گا؟ نامردی کے بارے میں تو خود مان گیا کہ گستاخی نہیں ہے، اب بزدلی کے بارے میں اس کا فتویٰ کیا ہوگا؟ اپنے فتوے سے یہ گستاخ صحابہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں ٹھہرتا؟ یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، جذبات میں آگے کسی کو بھی گستاخ کہہ دے، کسی کو بھی کافر کہہ دے. اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا، اور 4 سال پہلے جب اس کو چھوکرا کہا گیا کہتا ہے جناب علی یہ تو بظاہری زبان ہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. رکو ذرا، صبر کرو. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا
وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں, جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولہ. جب علماء کرام نے اس کو سمجھایا کہ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا زبان کیوں استعمال کر رہے ہو, کہتے یہ تو بولی جاتی ہے انڈیا پاکستان میں, یعنی تجھے کوئی چھوکرا کہے تو یہ بازاری زبان ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہہ رہے, یہ بازاری زبان نہیں ہے. تیرے قول تیرے اصول سے مطابق یہ گستاخی نہیں ہے, گستاخی ہے. اب اسی کو معافی مانگنے کے بجائے علماء کرام کو گالیاں دے رہا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نے جانا ہے, تو انہیں مرنا ہے, تو اپنے اصولوں سے گستاخ بن رہا ہے. ایک ویڈیو میں کہتا ہے مجھے خدا کی قسم غصہ نہیں آتا, اللہ کی قسمیں کھاتا ہے, مجھے رتی برابر غصہ نہیں آتا. اور دوسری ویڈیو میں کہتا ہے میں اتنا غصے میں ہوں, میں منگول کی اولاد ہوں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, ہم منگول ان کو کاٹ کے رکھا ہے, منگول عذاب بن کے آئے. اپنے فتوے سے کافر بن جاتا ہے. جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا, کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے, لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. اولاد میں منگولا دیا, ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے, اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول, اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئے. منگولوں کی اولاد ہے, ان کو پتہ نہیں ہے منگولا دے ہاتھ لگے نے, تو سارے بابے منگولا نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فرید الدین اتار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے, ان کے سارے بابے صوفی بھی منگولا نے وڈے, اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا. آپ نے دیکھا کس طرح فخریہ طور پر کہہ رکھا ہم منگول ہیں, منگول نے کاٹ کے رکھا ہے. تو یہ غصہ, یہ جذبات انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں, اپنے آپ کو کافر کہہ رہی ہے, اپنے فتوے سے کافر بن جاتا ہے. اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے 2 سال پہلے کیا کہا تھا, اب میں کیا کہہ رہا ہوں. خود ہی اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عذاب آیا ہے, اور یہ منگولوں کو کہتا ہے جناب منگول عذاب بن کے آئے. اصول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ عذاب آئے, وحی منقطع ہو گئی. اب ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عذاب آیا ہے. تو کیا تجھ پر وحی نازل ہوئی تھی؟ 600 سال نبی علیہ السلام کی وصال کے 600 سال بعد منگول آئے, مسلمانوں کو شہید کیا, ان پر ظلم کیا, ان ظالموں کی سپورٹ کرتے ہوئے خوش ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض آ جائے ایسے لوگ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرتے ہیں, وہ تو جہنم کا ایندھن بن گئے. اللہ فرماتا ہے اسی حدیث میں, آپ علیہ فرماتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا, فخر نہیں کرنا. یہ اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول کا دشمن منگولوں پر فخر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کافر بنا رہا ہے. ایسے کافروں سے بچیں جو اپنے آپ کو کافر بناتے ہیں اور جذبات میں آ کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, مسلمانوں کو گستاخ کہتے ہیں اور اپنے اصولوں سے کافر بنتے ہیں.